والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتوفون، یا پہ جو پیش ہے اس کو واضح کریں پھر سے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وصية لأزواجهم متاعا دیکھیں وصیة نہیں ہے، وصیة لأزواجهم، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں پیچھے، یعنی بیوی پیچھے رہ گئی، تو وہ کیا کریں؟ وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائیں، کس بات کی؟ متاعن، فائدہ اٹھانے کی، الی الحول، 1 سال تک، کہ عورت 1 سال تک اسی گھر میں رہ سکتی ہے، غیر اخراج، بغیر نکالے۔ فإن خرجنا، پھر اگر وہ خود چلی جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلن فی انفسہن، اس معاملے میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں، فی انفسہن من معروف، معروف طریقے سے، یعنی اپنے بارے میں معروف طریقے سے پھر اگر کوئی وہ فیصلہ کرے تو ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت میراث سے منسوخ ہو گئی، کہ جب عورت کو وراثت میں حصہ دے دیا گیا تو پھر 1 سال اسی گھر میں رہنے کی جو سہولت تھی وہ لازم نہ رہی، پھر 4 مہینے 10 دن تک وہ وہاں رہ سکتی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ نہیں، 4 مہینے 10 دن تو اس کی عدت ہے، اور مزید سال تک، یعنی ایک شوہر کی وفات کے 1 سال بعد تک عورت جس گھر میں رہتی رہی ہے اس کو رہنے دیا جائے، اس کو اس سے نکالا نہ جائے، اور شوہر جانے سے پہلے اگر ضروری سمجھے تو اپنی بیوی کی خاطر یہ وصیت کر لیں، اور باقی ورثاء جو ہیں وہ اس وصیت کو آنر دیں۔ یہاں بھی عورت کے حقوق کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں یہ تو وصیت شوہر کر سکتا ہے کہ بیوی گھر سے نہ نکلے، گھر میں رہنے دیا جائے، مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، شوہر بیمار ہو گیا
اس کو پتا ہے کہ میں نہیں بچ سکتا. بعض بیماریاں ایسے تھیں جیسے کینسر وغیرہ ڈاکٹر پہلے سے ہی بتا دیتے بھی اس سے زیادہ نہیں جی سکتے. تو ایسے زندگی اللہ کے ہاتھ میں. کئی لوگ ان مدتوں سے بہت آگے تک بھی جیتے ہیں. لیکن اگر انسان کو ایک گمان ہو کہ نہیں رہ سکتا میں زندہ, اور اس کو نظر آ رہا ہو کہ وہ بیوی میری وفات کے بعد اس گھر میں رہ نہیں سکے گی, ایسا اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, اب اس صورت میں وہ اپنی ماں کو, اپنے بھائیوں کو یا اور جو وارث ہیں ان کو وہ تلقین کر سکتا ہے کہ دیکھو بچے چھوٹے ہیں, فلاں بچہ اس کلاس میں ہے, فلاں معاملہ ایسا ہے, تو تم اس پر مزید احسان کرنا اور اتنا عرصہ تک اسے یہی رہنے دینا, اس گھر کو تقسیم نہ کرنا, بیچنا نہیں, وغیرہ وغیرہ. ہاں؟ لیکن یہ مدت بھی کتنی ہوگی؟ 1 سال تک کی, اس سے زیادہ نہیں. تو 2 صورتیں, ایک تو اس آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا تو اس صورت میں 4 مہینے 10 دن والی بات ہی رہے گی, اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو منسوخ نہ سمجھا جائے تو ایسی صورت میں یعنی عورت کے لیے شوہر 1 سال کی وصیت کر سکتا ہے کہ اسے گھر سے نہ نکالا جائے. فَإِنْ خَرَجْنَا, پھر اگر وہ خود نکل جائیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو جن کو وصیت کی تھی اس کے شوہر نے, ان پر کوئی گناہ نہیں. فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے جس نے یہ احکام تمہیں دیے ہیں. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ شوہر یہ پابندی تو بیوی پہ لگا سکتا کہ بھلی عورت تم 1 سال یہیں رہنا, لیکن یہ نہیں لگا سکتا کہ تم دوسری شادی نہ کرنا. کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ وعدہ نہیں لے سکتا. کیوں؟ ایسی کوئی وصیت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی میرے بعد شادی نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے. یہ الگ اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی کرے یا نہ کرے, لیکن قانونی طور پر کوئی شوہر اپنی بیوی کو پابند نہیں کر سکتا. اچھا ایک بات آپ نے محسوس کی, ساری باتیں عورتوں سے متعلق زیادہ ہیں. یعنی عورت کے حقوق کو یہاں پر کتنا پروٹیکٹ کیا گیا ان سارے معاملات میں. مرد کو تو صرف اختیار دے دیا گیا نا طلاق اور نکاح کا, لیکن عورت کو سارے لگتا ہے حقوق دے دیے گئے. دین نہ پڑھے تو پھر حال تو برا ہونا ہی ہے. جب ہم دین کو الگ چھوڑ کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر تو یہ سب ہوگا. اس موقع مجھے وہ بات یاد آ رہی کہ ایک فرانسیسی کوئی تھا جس نے قرآن کا ترجمہ کیا تھا, نام مجھے یاد نہیں. اس نے کہا اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے, وہ تو نہیں مانتے نا اللہ کی, تو میں یقینی طور پہ کہہ سکتا تھا کہ اس کتاب کا رائٹر کو عورت ہے, جس میں عورت کے اتنے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ پھر بھی عورتیں شکوہ نہیں چھوڑتی, اور پھر بھی ان کی کمپلینٹس ختم نہیں ہوتی کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے, دین سے ہمیں کیا ملا. وہ سمجھتی کہ دین میں عورت پر بڑا جبر کیا گیا. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے.